نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم عربی گرامر کورس برائے فہم القرآن کا لیسن نمبر 16واں سبق انشاءاللہ آج 16ویں سبق کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ مرکب اضافی کے سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ مرکب اضافی کے مضاف اور مضاف الیہ کی صفات لگانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو آج کے لیسن کو شروع کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم چھوٹا سا ایک سلائیڈ کا اعادہ کر لیتے ہیں جو ہم نے پیچھے مرکب اضافی کے رولز پڑھے ہیں، تاکہ ہمیں وہ دوبارہ ذہن میں آ جائیں اور پھر ہم آگے چل سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ یہ میرے پاس سب سے اوپر نام جو ہے وہ آصفہ کا ہے، تو آصفہ تو آج میرے پاس ہے نہیں، تو فیصل معین صاحب آپ شروع کیجئے، بسم اللہ کریں۔ یہ اعادہ کر رہے ہیں مرکب اضافی کے قواعد کا۔ جی سر، مرکب اضافی قواعد۔ جی جناب، مرکب اضافی قواعد۔ سب سے پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا اس میں؟ جی سر اس میں ترجمہ الٹا ہوگا۔ اوکے، جیسے باب البیت، گھر کا دروازہ۔ اس میں سر آپ یہ ہے کہ جی آپ اس رکتے میں جو کیوں ہے ہیں، کہ بولتے جو کیوں بھی نہیں؟ اچھا میں سر آپ اصل میں کچھ کہہ رہے تھے سجاد سے، سر میں رک گیا تھا۔ اس میں یہی ہے کہ جو ترجمہ جو ہوگا وہ الٹا ہوگا۔ تو جیسے باب البیت، بیت ہے تو گھر کا دروازہ۔ اوکے جی، اور دوسرا رول بھی پڑھ دیجئے۔ جی سر، مضاف پر نہ تو کبھی ال لام تعریف آتا ہے نہ تنوین آتی ہے۔ جیسے ولد المعلمی، اس میں جو مضاف ہوتا ہے اور اس میں مضاف الیہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جو مضاف ہوتا ہے اس پہ نہ کبھی ال آئے گا اور نہ تنوین آتی ہے سر۔ اوکے، اس ایگزامپل میں ولدو جو ہے وہ مضاف ہے اور المعلمی مضاف الیہ ہے، تو ولدو میں ہم نے دیکھا کہ نہ ال لگا ہے نہ تنوین لگی ہے، تو یہ مضاف کے لیے رول ہو گیا اور بڑا پکا رول ہے، اس کو ہم نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ جی ڈاکٹر رومان صاحب یہ آپ پڑھ دیجئے۔ جی سر، مضاف الیہ ہمیشہ جر حالت میں ہوتا ہے، جیسے معلم المدرستی۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ کی آواز معلم بڑی مضاف ہلکی ہے آ رہی ہے۔ اور جی سر، آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے آج بہت۔ اچھا جی سر، مضاف الیہ ہمیشہ جر حالت میں ہوتا ہے، اوکے، جیسے معلم المدرستی۔ اب اس میں مضاف معلم ہے اور المدرسہ مضاف الیہ ہے، تو اس کے جو مدرسہ ہے وہ جر حالت میں ہے، اس لیے المدرستی ہو جائے گا۔ سو معلم جو ہے وہ مضاف ہے اور مضاف میں نہ کبھی ال ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین ہوتی ہے۔ ویری گڈ، اور المدرسہ جو ہے وہ جر حالت میں ہے، ویری گڈ۔ مضاف الیہ۔ جسٹ گیو می اے سیکنڈ، میں ذرا سی آواز ٹھیک کروں، ہو سکتا ہے میری آواز صحیح نہ ہو، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی آواز جو ہے آج نارملی بہت اچھی آتی ہے، لیکن آج بڑی کم ہے ڈاکٹر صاحب کی آواز۔ لیٹ می جسٹ انکریز مائی ساؤنڈ اسپیکر۔ چل لیٹ اس سی کہ اب کیا سچویشن ہوتی ہے۔ جی سر، ہاں ابھی بہتر ہو گئی آپ کی، میرا خیال ہے میرا ہی پرابلم تھا، میرے ہی شاید اسپیکر کی آواز کم تھی۔ اوکے جی ڈاکٹر صاحب آپ چوتھا رول بھی پڑھ دیجئے۔ قواعد نمبر 4، کیونکہ مضاف پر ال لگ ہی نہیں سکتا، اس لیے مضاف الیہ کی قسم پورے مرکب اضافی کی قسم مانی جاتی ہے۔ اوکے، مثال کے طور پر کتاب الولدی،
اب الولدی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور مرکب وہ مضاف الیہ ہے، اور کیونکہ یہ معرفہ میں ہے تو اس لیے اس کی پوری جو ہے وہ پورا جو مرکب ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر مانا جائے گا. جیسے لڑکے کی کتاب، تو یہ پورا کتاب الولدی پورا مرکب معرفہ کہلائے گا. ویری گڈ جی. اور اس کے برخلاف اسی طرح سے اگر دوسری مثال ہے کتاب ولدن، کسی لڑکے کی کتاب، اب اس میں کتاب مضاف ہے اور ولدن مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ ہے، تو اس لیے جو ہے یہ پورا مرکب جو ہے وہ نفرہ مانا جائے گا کتاب ولدن، اور اس میں جو ہے ولدن آئے گا کیونکہ یہ نکرہ ہے اور جر حالت میں ہوگا، کسی لڑکے کی کتاب. اوکے جی، ایکسلنٹ. جی ڈاکٹر سارا اگلا آپ پڑھ دیجئے. جی سر، چونکہ مضاف الیہ کی صرف جر حالت ہو سکتی ہے، اس لیے مضاف کی حالت پورے مرکب کی حالت مانی جاتی ہے. سر اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مضاف الیہ جو ہے نا وہ صرف جر حالت میں ہو سکتا ہے، لیکن مضاف جو ہے وہ ہر حالت میں آ سکتا ہے. جیسے رسول اللہ ہے، رسول کے لام پہ پیش آ سکتا ہے. جیسے دوسرا ہے رسول اللہ ہے، رسول کے لام پر یہ رسول مضاف ہے اور اس پہ زبر آ رہی ہے. اس کی تھرڈ ایگزامپل ہے رسول اللہ ہے، رسول کے لام رسول مضاف ہے اور اس کے لام پر زیر ہے. مطلب مضاف تینوں صورتوں میں آ سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ صرف جر حالت میں آئے گا. ویری گڈ. تو ان شارٹ ہمارا جو یہاں پہ سمرائز معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا مرکب اضافی معرفہ ہے یا نکرہ ہے تو میں مضاف الیہ کی طرف دیکھوں گا. اگر میرا مضاف الیہ معرفہ ہے تو پورا مرکب معرفہ ہے، اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو پورا مرکب نکرہ میں ہے. اور حالت کے لیے جیسے ڈاکٹر سارا نے بتایا کہ میں حالت کے لیے دیکھوں گا مضاف کی طرف. اگر میرا خیال ہے کسی نہ کسی کو سنائی دے رہا ہوگا یہ ٹی وی کی آواز. یا ٹی وی دیکھ لیں یا کلاس اٹینڈ کر لیں، یہ دونوں کام تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. بسم اللہ اول و آخر. اچھا جی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر میں نے اپنے مضاف الیہ کی اپنے مرکب اضافی کی اگر میں نے قسم معلوم کرنی ہے یہ معرفہ ہے نکرہ ہے تو میں مضاف الیہ کی طرف دیکھوں گا، اور اگر میں نے حالت معلوم کرنی ہے کہ میرا مرکب اضافی کی حالت کیا ہے، رفع ہے نصب ہے یا جر ہے، تو میں مضاف کی طرف دیکھوں گا. اگر میرا مضاف رفع ہے تو پورا مرکب رفع ہے، مضاف نصب ہے تو پورا مرکب نصب ہے، اینڈ اف ہمارا مضاف جو ہے وہ جر حالت میں ہے تو پورا مرکب میرا جر حالت میں ہوگا. یہ ہو گئی جناب ہمارے مین 5 رولز کی ایک اعادہ سا ہو گیا آپ کے لیے. اوکے جی، آگے چلتے ہیں. آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں. باری آتی ہے اظہار صاحب نہیں ہے، کرنل صاحب آپ شروع کیجئے آج کا سبق. ماشاءاللہ مرکب اضافے 3. جی سر، قواعد نمبر 10 جاری ہے، مضاف اور مضاف الیہ کی صفات لگانے کا طریقہ. اوکے، دیکھیے اب تک ہم جو مرکب اضافی پڑھ رہے تھے اس کے اندر ہمارا مضاف بھی ایک لفظ ہوتا تھا اور مضاف الیہ بھی ایک لفظ ہوتا تھا. فار ایگزامپل ہم نے کہا لڑکے کی کتاب، تو ہمارا مضاف جو ہے لڑکا وہ بھی سنگل ورڈ ہے اور کتاب جو ہے وہ بھی سنگل ورڈ ہے. اب ہم اس کو بجائے لڑکا کہنے کے نیک لڑکے کی کتاب کہہ سکتے ہیں. اب اس صورت میں ہمارا مضاف جو ہے نیک لڑکا ہو گیا، مرکب ہو گیا. اور کتاب کی جگہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں آسان کتاب یا مشکل کتاب یا قیمتی کتاب، تو وہ مضاف الیہ جو ہے وہ بھی ہمارا مرکب ہو جائے گا. تو جب مضاف اور مضاف الیہ مرکب ہو جائیں گے تو ان کی صفات کیسے لگائی جاتی ہیں، یہ طریقہ ہم انشاءاللہ آج سیکھیں گے. یہ ہمارا آج کا سبق ہے. جی کرنل صاحب. اصول کے تحت مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آ سکتا، لہذا
اوکے، تو یہ اب ایک اصول یاد کر لیجئے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کسی لفظ کے آنے کی اجازت نہیں ہے. اب جب یہ نہیں آئے گا تو اب یہ سچویشن دیکھیے کیسی ہوگی. جی کرن صاحب. اگر مضاف کی صفت ہو تو جی مرد کا غلام، غلام جو ہے سر مضاف ہے اس میں، اور غلام الرجلی مضاف جو ہے اس کے اندر غلام الرجلی. اوکے، اس میں مضاف جو ہے وہ غلامو ہے اور الرجلی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہے یہ. تو ہم اس کو مضاف کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے مضاف کو کیوں فوکس کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ جو ہم پہلی ایسٹرک میں جو ہم پہلا کیس اسٹڈی کر رہے ہیں وہ یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اگر مضاف کی صفت ہو. اب آپ کے سامنے اسکرین پہ اس وقت جو ہے سنگل مضاف ہے اور سنگل مضاف الیہ ہے. غلام سنگل ہے، لفظ ایک لفظ ہے. اسی طرح الرجلی مرد، وہ بھی ایک ورڈ ہے، کمپاؤنڈ کوئی بھی نہیں ہے. یہ اب ہمارا یہ کمپاؤنڈ بن گیا کہ غلام کی جگہ ہم نے کیا کر دیا؟ نیک غلام. مرد کا غلام بجائے کہنے کے ہم نے کہہ دیا مرد کا نیک غلام. تو اب آپ جانتے ہیں. جی کرن صاحب آپ اس کا آبزرویشن بتائیے، پڑھیے. سر مرد کا نیک غلام، اب نیک غلام جو ہے سر یہ صفت اس کے ساتھ لگ گئی ہے نیک غلام، یہ مرکب توصیفی بن گیا. اور اس کو جو ہے وہ اب مرکب توصیفی کا جو ہے ترجمہ غلام الصالح، اب اس میں جو ہے وہ الرجلی، یہ سر اس کا جو ہے وہ ہوگا. رائٹ. تو اب ہم اگر مضاف جو پہلے غلام تھا اس کی جگہ ہم نیک غلام اگر رکھیں تو عربی سائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو اوپر غلام مضاف تھا، نیچے غلام الصالح آ جائے گا. مرکب توصیفی یہی ہوگا نا نیک غلام کا. لیکن ہم نے ابھی یہ اصول پڑھا ہے کہ غلام مضاف اور الرجلی مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ نہیں آ سکتا. تو اب یہ الصالح تو میں بیچ میں نہیں لکھ سکتا. تو پھر اب یہ صفت میں کیسے لکھوں گا؟ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی کرن صاحب؟ اوکے. تو میرا پرابلم کیا ہے کہ جب میں نے غلام کے ساتھ صفت لگائی تو وہ صفت مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں آ گئی، الصالح، جو کہ مجھے اجازت نہیں ہے. اب رول یہ ہے کہ یہ صفت میں مرکب اضافی کے بعد لکھ دوں گا. جی پڑھیے، یہ کہاں لکھا ہے ہم نے کرن صاحب؟ یہ سر اب اس کے نیچے سے لکھ دیا غلام الرجلی الصالح. اوکے. تو جو ہمارا ایکچوئل مرکب اضافی تھا غلام الرجلی، وہ ویسے کا ویسا ہے، اس کے درمیان کوئی لفظ نہیں آیا ہے. اور جو غلام کی صفت تھی الصالح، وہ ہم مرکب اضافی کے آخر میں لکھ دیا ہم نے، مضاف الیہ کے بعد. اچھا، بعد میں تو ہم نے لکھا ہے، لیکن آپ یہ غور کریں کہ وہ صفت ہے اور اس کو چاروں پہلو سے اپنے موصوف سے ملنا ہے. تو یہاں پر دو اسم ہے، ایک غلام ہے، ایک الرجلی ہے. یہ الصالح جو ہے وہ کس سے مل رہا ہے؟ غلاموں سے مل رہا ہے. تو یہ اب ہم دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ الصالح جو صفت آئی ہے یہ غلام کی صفت ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. اوکے. کلور صاحب نہیں پڑھیں. علی خان صاحب ذرا آپ پڑھ دیجیے. جی سر. اگر مضاف علیہ کی صفت ہو تو نیک مرد کا غلام. ہاں، اب نیک جو ہے پہلے ہم نے غلام کو نیک کہا تھا، اس کو ہم نے مرکب بنایا تھا. اب ہم مضاف الیہ مرد کو نیک بنا رہے ہیں، نیک مرد کا غلام. اب دیکھیے کس طرح لکھیں گے ہم، غلام الرجل الصالح. یہ ویسے بھی ایسے ہی آئے گا الرجلی کے ساتھ الصالح. ٹھیک ہے جی؟ جی. تو یہ صفت بھی ہم نے جو ہمارا مرکب اضافی تھا غلام الرجلی، یہ صفت بھی ہم نے اس کے بعد لکھی ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ نے دیکھا جب وہ مضاف کی صفت تھی تب بھی ہم نے مرکب اضافی کے بعد لکھا تھا، اور اب یہ مضاف الیہ کی صفت ہے تو اب بھی ہم مرکب اضافی کے بعد لکھ رہے ہیں. لیکن گورننگ فیکٹر کیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کس کی صفت ہے؟ وہ ہے چاروں پہلو. اب الصالحی جو ہے وہ الرجلی سے چاروں پہلو میں مل رہا ہے، اس لیے یہ الرجلی کی صفت ہے، یہ غلاموں کی نہیں ہو سکتی. جبکہ اگر یہاں الصالح لکھا ہوتا تو وہ پھر غلاموں سے مل رہا ہوتا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ صفات کس سے مل رہی ہیں. لیکن دونوں کیسز میں چاہے وہ مضاف کی صفت ہو چاہے مضاف الیہ کی ہو، وہ ہم مرکب اضافی کے بعد لکھیں گے. ٹھیک ہے جی؟ جی. اوکے. علی خان صاحب یہ ایک اور پڑھ دیجیے کیا ہے. اچھا، یہ تو ہم نے اس کا کیٹیگرائز کیا کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ کی صفت آ گئی.
جی اگلا اسٹار بھی پڑھ دیجیے. اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفت ہوں تو. اوکے اب وہ سچویشن آ گئی جس میں مضاف کی بھی صفت ہے ہمارے پاس اور مضاف الیہ کی بھی صفت ہے, دونوں کی صفت ہے. تو اس کے کیا ہوگا یہ دیکھیے اب. جی نیک مرد کا محنتی غلام. اوکے اب یہاں مرد جو ہے اس کی صفت آ گئی نیک اور غلام کی صفت آ گئی محنتی. غلام ہمارا مضاف ہے, اس کی صفت محنتی ہے. مرد ہمارا مضاف الیہ ہے, اس کی صفت نیک ہے. اب اس کو ہم کیسے لکھیں گے دیکھیے. جی سر اس میں غلام الرجل الصالح المجتہد. اوکے اب آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کا جو مرکب اضافی ہے وہ تو ہے غلام الرجلی, مرد کا غلام. اب ان دونوں کی صفات جو ہے اس مرکب اضافی کے بعد میں آئی ہیں. آپ غور کریں گے کہ پہلے جو ہے الصالحی ہے. اب یہ بتائیے خان صاحب الصالحی کس کی صفت لگتی ہے آپ کو؟ سر یہ رجلی کی لگتی ہے کیونکہ یہ دونوں جر حالت میں, جر حالت میں بلکہ چاروں پہلو ان کے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں مذکر ہیں, دونوں جر حالت میں ہیں, دونوں معرفہ ہیں. ٹھیک, دونوں واحد ہیں. تو چاروں پہلو الصالحی کے الرجلی سے ملتے ہیں. اس لیے اب ہم نے کہا کہ الصالحی جو ہے وہ الرجلی کی صفت ہے. اور اس کے بعد دوسری صفت کون سی ہے؟ دوسری صفت ہے مجتہد. المجتہد. المجتہد دوسری صفت ہے اور یہ کس سے مل رہی ہے؟ یہ غلاموں سے مل رہی ہے. یہ غلاموں سے چاروں پہلو مل رہے ہیں اس کے. تو یہ اب ہم پڑھیں گے کیسے اس کو؟ پڑھنے کا ہمارا طریقہ وہی ہوگا, مرکب اضافی کا پہلے ہم مضاف الیہ پڑھیں گے, بعد میں ہم مضاف پڑھیں گے, ترجمہ الٹا ہوگا. لیکن ہم نے یہاں یہ خیال رکھنا ہے کہ چاہے مضاف الیہ پڑھ رہے ہوں چاہے مضاف پڑھ رہے ہوں, اگر اس کی صفت دی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ یاد ہے صفت جب دی ہوئی ہے تو ہم الٹا ترجمہ کرتے ہیں مرکب توصیفی کا, صفت پہلے پڑھتے ہیں اسم بعد میں پڑھتے ہیں. تو اب یہاں غلام الرجلی کا ہم ترجمہ شروع کریں گے مضاف الیہ الرجلی سے. جب ہم الرجلی سے اس کا ٹرانسلیشن شروع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس الرجلی کی ایک صفت ہے جو دی ہوئی ہے الصالحی. تو ترجمہ الٹا ہوگا, ہم پہلے صفت پڑھیں گے, الصالحی کا ترجمہ پہلے کریں گے نیک, پھر کریں گے الرجلی کا نیک مرد. اب اس کے بعد ہمیں پتہ ہے مرکب اضافی میں کا کی کے لگتا ہے, تو یہاں لگ گیا کا, نیک مرد کا. اب غلام کی بھی صفت موجود ہے, لہذا پہلے ہم صفت پڑھیں گے پھر غلام پڑھیں گے. اس کی صفت کیا ہے خان صاحب؟ اس کی صفت محنتی ہے, المجتہد. المجتہد محنتی ہے. تو اب ہم پڑھنے میں ترجمہ کرتے ہیں پہلے محنتی پڑھیں گے بعد میں غلام پڑھیں گے. تو نیک مرد کا محنتی غلام. اب یہاں آپ نے ایک چیز غور کی ہوگی کہ مضاف الیہ کی صفت پہلے دی ہے انہوں نے. تو یہ ٹریڈیشنلی یہ قاعدہ ہے کہ مضاف الیہ کی صفت پہلے لکھی جاتی ہے, لیکن یہ اس کو رول نہیں کہہ سکتے آپ, یہ ایک ٹریڈیشن ہے. رول تو اس کا وہی ہے کہ جو صفت چار پہلو سے جس موصوف سے ملے گی وہ اس کی صفت ہوگی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اس کو دیکھ لیں گے چاروں پہلو کس سے مل رہے ہیں. اور اس کے ترجمے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے, خاص طور پہ جو اردو سے عربی میں ہے, کہ آپ صفات نکال کے پہلے مرکب اضافی کا ترجمہ کر لیں, اس کے بعد میں صفات جو ہیں اس کے اندر فٹ کر دیں, وہ آپ کو آسان لگے گا. ہم انشاءاللہ آگے ایکسرسائز کریں گے تو اس میں آپ دیکھ لیں گے. تو یہاں تک سمجھ میں آ گیا صفات لگانے کا طریقہ؟ جی سر ایک کوشچن میرا. جی سر یہ جو جیسے اب غلام کی صفت ہے المجتہد, تو سر یہ تین پہلو سے تو مل رہی ہے لیکن اس میں ال لگا ہوا ادھر ال نہیں لگا, تو یہ چوتھا کیسے ملائیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ایک میں ال لگا ہوا ہے ایک میں ال نہیں لگا ہے, تو کیا دونوں معرفہ ہیں؟ کیونکہ صفت تو جب ہی بن سکتی ہے جب دونوں معرفہ ہوں. تو یہ آپ نے ایک چیز پڑھ لی ہے, ابھی رولز میں بھی آپ نے پڑھی ہے کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو ہم پورے مرکب کو معرفہ کہیں گے. صحیح ہے. ٹھیک, تو اس کا مضاف الیہ ہے الرجلی.
غلامو مضاف ہے, مضاف الیہ الرجلی ہے, تو الرجلی معرفہ ہے, لہذا غلامو بھی معرفہ ہے. ٹھیک, صحیح ہے. ال اس پہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ال لگا نہیں سکتے اس پہ. ٹھیک ہے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس لیے کہ وہ مضاف ہے. جی. اچھا, اگر یہ ہوتا غلام رجلن, کسی مرد کا غلام, آپ نے ابھی پہلے ایگزامپل جو آپ نے پڑھی اس میں دیکھا تھا نا, کتاب ولدن, کسی لڑکے کی کتاب, تو مرکب اضافی میں مضاف الیہ اگر الرجلی کی جگہ رجلن ہو جائے تو پھر ہم غلاموں کو بھی جو ہے نا نکرہ مانیں گے. اوکے, صحیح جی. اور یہاں پر جو شرط دوسری تھی وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی صفت لکھنی چاہیے, بعد میں مضاف کی, لیکن وہ صفت کیا ہوگی یہ ڈٹرمن کریں گی چاروں حالتیں, چاروں پہلو جو ہیں وہ ڈٹرمن کریں گی کہ ان کی شکل کیا ہوگی. ٹھیک ہو گیا سر؟ کسی اور کو کوئی سوال ہے یہاں پر؟ اینی کوسچنس؟ اوکے, دیکھیے اب آگے ہمارے پاس کیا آتا ہے. وہاں پر لیسن آج کا ختم ہو گیا ہے اور ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے. اس ایکسرسائز سے انشاءاللہ ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی اور سمجھنے میں بھی, اور انشاءاللہ بالکل صحیح کلیئر ہو جائے گا یہ. اچھا جی, ایکسرسائز نمبر 16, اور اب باری کس کی آ گئی؟ علی خان صاحب کی باری ہوگی. عائشہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, شیخ صاحب نہیں ہے, نغمہ نہیں ہے, رمشا نہیں ہے, رضوان صاحب نہیں ہے, سائمہ نہیں ہے, زہرا نہیں ہے, عروبہ نہیں ہے. شازیہ آپ کی باری آ گئی. شازیہ بھی نہیں ہے. اوکے جی, آصفہ نہیں ہے, وہ ماشاءاللہ عمرے پہ گئی. فیصل معین صاحب آپ کی باری آ گئی. جی سر. یہ تھوڑا سا جیدن, عمدہ, جی, احمرو, سرخ, حارتن, محلہ, نفیسن, پاکیزہ, لونن, رنگ. ویری گڈ جی. اوکے, ڈاکٹر رومان صاحب آپ پڑھ دیجئے باقی. جی سر. نظیفن, صاف ستھرا, موقدتن, بھڑکائی ہوئی, تلمیزن, اس کا جمع مکسر ہوگا تلامزتن, یہ تلمیزن نہیں ہے, یہ تلمیزن ہے. تلمیزن سر تلمیزن, اس کا جمع مکسر ہے تلامزاتن, اور یا تلامیزو. ویری گڈ, اس کے معنی ہے شاگرد. جی. مشہور, مشغول, مصروف یا مشغول. ویری گڈ جی, ایکسلنٹ. اچھا جی, ڈاکٹر سارا آپ کی باری آ گئی. پہلا ذرا شروع کر دیجئے. جی سر, اردو میں ترجمہ کریں. نمبر 1 ہے ولد المعلمت صالح. اوکے سر یہ مرکب اضافی ہے. ولد جو ہے یہ مضاف ہے, المعلمت مضاف الیہ ہے, اور صالح جو ہے اس کی صفت ہے, ولد کی صفت ہے. اس کو الصالح کہیں. الصالح, جی سر. تو یہ ولد کی صفت بتا رہا ہے کیونکہ اس سے وہ سبھی اس میں مل رہا ہے, ولد سے چاروں پہلو مل رہے ہیں. تو اس کا چاروں پہلو مل رہے ہیں. تو اس کا ہوگا پہلے ولد المعلمت کا, یہ اس کو ہم کریں گے تو اس کا الٹا ترجمہ ہوگا استانی کا اور نیک لڑکا. ویری گڈ. آپ کو اصول اگر یہ الصالح نہ ہوتا تو آپ کہتی ہیں استانی کا لڑکا, ولد المعلمت. اب الصالح ولد کی صفت. ویری گڈ, بہت اچھا تجزیہ آپ کا اور بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. جی کرل صاحب آپ کی باری آ گئی. سر دوسرا نمبر سر ولد المعلمتی الصالحتی, اس کا مطلب ہوگا سر نیک استانی کا بیٹا دیا کرتا. کیونکہ
ویری گڈ کرن صاحب، بہت اچھا آپ نے ترجمہ کیا. اوکے، اب باری آ گئی علی خان صاحب. جی سر، یہ 3 نمبر ہے. ولد المعلمتی صالح. سر جو صفت ہے بیسیکلی اس میں صفت ہے کوئی؟ صالح ہے صفت، صالح ہو سکتی ہے صفت. دیکھیے یہاں پہ تو سب معرفہ ہے نا، ولدو بھی معرفہ ہے، المعلمتی بھی معرفہ ہے. اس سے پہلے 2 کوشچنز میں صفت آئی تو کس شکل میں آئی، کون سی قسم تھی؟ جی سر، وہ چاروں پہلو مل رہے تھے، یعنی وہ معرفہ آئی. الصالحتی، ٹھیک جی. تو یہ ال تو اس میں ہے نہیں، تو یہ تو معرفہ نکرہ والا کیس لگ رہا ہے. جی ہاں، اچھا یہ تو معرفہ نکرہ ہے. تو استانی کا بیٹا نیک ہے. ویری گڈ. معرفہ نکرہ ہے تو مبتدا خبر، آپ بات پوری کر دیا کریں تو آسانی ہو جاتی ہے. معرفہ نکرہ کا مطلب ہے جملہ اسمیہ ہو گیا یہ، ٹھیک. جی صحیح. جس میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. صحیح ہے سر. تو یہ ولد المعلمتی جو ہے یہ مبتدا ہو جائے گا اور صالح خبر ہو جائے گی. ویری گڈ. اور یہ ہو گیا استانی کا بیٹا نیک ہے. اوکے جی. اب ان کے بعد تو سارے لوگ نیچے یا تو غائب ہے یا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم لسنر ہونا چاہتے ہیں. تو بس 5 ہی رہ گئے آپ لوگ. فیصل معین صاحب آپ کی باری آ گئی. جی فیصل صاحب. فیصل صاحب بھی چائے پینے گئے. ڈاکٹر رومان. جی سر. معلمۃ الولد صالحۃ. نہیں، معلمۃ نہیں ہے سر، معلمۃ سر. جی جی بالکل. معلمۃ الولد صالحۃ. جی جی سر. تو یہ جو ہے اس کی معلم کی صفت ہے صالحۃ، اور اس کا ترجمہ ہوگا کہ معلم کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ نے کس کی صفت کہا؟ اس کی معلمۃ الولد. ہاں آواز کٹ رہی ہے آپ کی میرے خیال. چلیں ٹھیک ہے، آگے چلیے. معلمۃ الولد صالحۃ. جی. معلمۃ الولد جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے اور صالحۃ جو ہے وہ نکرہ ہے. نہیں، جملہ اسمیہ کیسے ہو گیا وہ؟ المعلمۃ نہیں ہے. نیک استانی کا بیٹا ہو جائے گا. استانی کا بیٹا نیک ہے سر. ویری گڈ. تو استانی کا بیٹا جو ہے معلمۃ الولدی، یہ جو ہے استانی کا بیٹا، یہ مرکب اضافی ہے اور مبتدا ہے. اور صالحتن جو ہے وہ نکرہ ہے اور خبر ہے، ٹھیک. تو لڑکے کی استانی نیک ہے. ویری گڈ. جی ڈاکٹر سارا آپ کی باری آ گئی. 5 نمبر. سر سوری، میں ڈاکٹر فیصل بات کر رہا ہوں. سر ابھی آ جائے گی آپ کی باری، بہت جلدی آ رہی ہے. جی سر، وہ میں بتا رہا تھا کہ سر میں اصل میں وہ اسکرین سامنے سے ہٹ گئی تھی، اس وجہ سے میں کہیں گیا نہیں تھا، یہیں پر ہی تھا سر. اوکے چلیں جی. جی سر. نمبر 5 ہے غلام الزید زالانن. جی سر یہ مرکب اضافی نکرہ حالت میں ہے، جملہ اسمیہ ہے. سوری سر، جملہ اسمیہ ہے. اور غلام زید یہ جو ہے زید کا غلام ناراض ہے. ویری گڈ. جملہ اسمیہ ہے. جی سر. ویری گڈ، بہت صحیح جی. زید کا غلام بہت ناراض ہے. اوکے جی. ناراض ہے. جی فیصل صاحب اگر آ گئی اسکرین تو پڑھ دیجیے آپ. جی سر. غلاموں
جی سر. غلامو زید نزالانو. جی سر یہ سر اس میں سر اس میں بھی سر یہی ترجمہ ہوگا، زید کا غلام ناراض ہے. نہیں دیکھیے، ناراض ہے تو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جملہ اسمیہ تو نہیں نظر آ رہا نا، اس میں نکرہ تو کوئی بھی نہیں ہے. جی سر. تو اس جملہ اسمیہ تو یہ ہے نہیں، یہ تو ایسا ایک مرکب اضافی ہے جس میں کسی ایک کی صفت لگی ہوئی ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مرکب اضافی کون سا ہے اور صفت کون سی ہے. صفت تو یہ ہے کہ سر وہ ناراض ہے. اوکے، تو مرکب اضافی کیا ہے؟ جی تھوڑا کنر سا صاحب آپ کچھ بتا سکتے ہیں اس میں؟ سر اس میں جو ہے وہ میرے خیال ہے سر کہ جو ہے نا یہ زید کا ناراض غلام ہوگا سر. بالکل صحیح، ویری گڈ. تجزیہ کر دیجئے ذرا، آپ نے ترجمہ بالکل صحیح کیا. سر اس میں یہ جو ہے وہ زید بن زالان جو ہے وہ یعنی بیسیکلی تو ہم جو ہے وہ زالان جو ہے وہ زالانو جو ہے وہ غلام کے ساتھ جو ہے وہ چونکہ وہ غلاموں دونوں جو ہیں وہ سر رفع حالت میں آ رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس کا یہی بنے گا سر. میں تو خیال ہے غلام زید بن زالان. میں نے عرض کیا نا، آپ نے ترجمہ بالکل صحیح کیا. ذرا سا تجزیہ کر دیں. دیکھیے اس میں مرکب اضافی ہے غلام زیدن، زید کا غلام، یہ مرکب اضافی ہے. اس کے بعد الزالانو ایک صفت ہے، وہ چاروں پہلو سے مل رہی ہے مضاف غلاموں سے، لہذا ترجمہ اس کا ہو گیا زید کا ناراض غلام. ٹھیک جی سر. اوکے جی. علی خان صاحب آپ کی باری آ گئی، 7 نمبر. جی سر. غلام زید الصادق، اس میں سر یہ الصادق جو ہے وہ صفت ہے اور یہ زید کی صفت ہے، تو یہ ہو جائے گا سچے زید کا غلام. ویری گڈ، بہت اچھا تجزیہ کیا آپ نے اور بہت ہی اچھا ترجمہ کیا. جی فیصل موئن صاحب آپ کی باری آ گئی دوبارہ. جی سر. نجار الحارات الصادق. سر اس میں سچے بڑائی کا سچا بڑائی ہاراتو. سر اس کا مطلب آپ سچے سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ مرکب اضافی کون سا ہے اس میں؟ الحارتی اوکے ڈاکٹر رومان صاحب آپ کیجئے. جی سر. نجار الحارت الصادق. نجار الحارت سر مرکب اضافی ہے، اور نجارو اور صفت جو ہے نجارو اور صادقو جو ہے یہ پہلو اس کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو یہ نجار کے لیے جو ہے وہ اس کی صفت ہے، نجار کی صفت صادق ہے. تو یہ ہوگا سر نیک بڑھائی، محلے کا نیک بڑھائی، محلے کا سچا بڑائی. سچا ہے سر. ٹھیک ہے، تو یہ محلے کا بڑائی نجار الحارتی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور الصادقو جو ہے وہ صفت ہے، اور وہ چونکہ چاروں پہلو سے نجارو سے مل رہی ہے اس لیے نجارو کی صفت ہے. تو ترجمہ ہوگا محلے کا سچا بڑائی. اوکے جی. ڈاکٹر سارا آپ کی باری آ گئی. جی سر. طیب الطعام طری الجید. جید سر اس میں جید
سر اس میں جو ہے مرکب اضافی دونوں کی تعریف صفت آ رہی ہے. ویری گڈ. اس کا ہوگا تازہ کھانے کی عمدہ خوشبو. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا ترجمہ کیا آپ نے. اس میں مرکب اضافی ہے طیب اور تام جو ہے. جی سر، طیب اور تام، یہ طیب جو ہے مرکب مضاف ہے، وہ مضاف الیہ ہے، تام ہے. اور تری جو ہے یہ تام مضاف الیہ کی جو ہے صفات بتا رہے ہیں، اور جید جو ہے وہ طیب کی صفت بتا رہی ہے. ویری گڈ سارا، آپ نے بہت اچھا تجزیہ کیا اور بہت ہی اچھا ترجمہ کیا. ویری گڈ. جی کرنل صاحب 10 نمبر. تھینک یو. سر لون الورد احمر، لون الورد احمر، اس میں سر رنگ جو ہے لون الوردی، وردی ایسا کیا ہوگا؟ لون الوردی، اس میں سے گلاب کا رنگ سرخ ہے. ویری گڈ. تو اس کو آپ نے لون الوردی احمر، اس کو آپ نے کیا ڈیزگنیٹ کیا؟ یہ سینٹنس ہے کیا؟ سر یہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہم نے لون الوردی یعنی کہ اس کا گلاب کا رنگ ہم نے جو ہے وہ بتایا ہے، اور اس کے مطلب اس کی صفت بتائی ہے احمر. تو اگر آپ نے اس کی صفت بنائی تو پھر ترجمہ کیسے ہوگا؟ سر اس میں یہ لون الوردی یعنی کہ اس کا گلاب کا رنگ سرخ ہے، احمر. نہیں تو اگر آپ کہہ رہے ہیں گلاب کا رنگ سرخ ہے تو پھر تو یہ مرکب نہیں ہوا نا. سر یہ تو پھر جملہ اسمیہ بن گیا تو. ہاں تو پھر تجزیہ کریں آپ اس کا. سر اس میں یہ جو پہلا پورشن ہے سر اس کا لون الوردی، یہ تو جو ہے اس کا جو ہے مرکب اضافی ہے، اور آگے ہم نے صرف اس کے ساتھ بیان کر کے جو ہے اس کو کمپلیٹ ایک جملہ اسمیہ بنا دیا. ڈاکٹر صاحب صفت کے ساتھ تو جملہ اسمیہ نہیں ہوتا. میں تھوڑا سا سر جو ہے مجھے ریکال کرنا پڑے گا، بھی میں ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اس کا جو ہے میننگ میں سے اندازے سے لگایا. ویسے لون الوردی احمر آپ کا جو ترجمہ ہے وہ صحیح ہے، لیکن وہ اس کی وجہ نہیں بتا پا رہے ہیں نا. اس کا تجزیہ کیا ہے؟ جی سر صحیح کہہ رہے ہیں. جملہ اسمیہ کے لیے آپ کے پاس مبتدا اور خبر ہونا چاہیے نا. جی سر، جی سر بالکل. جملہ اسمیہ کے لیے مبتدا اور خبر معرفہ اور نکرہ ہوتی ہے. مبتدا معرفہ لون الوردی جو ہے سر یہ مبتدا اور احمر جو ہے خبر ہے. مبتدا ہو گیا. احمرو جو ہے یہ ایکچولی نکرہ ہے. جی سر نکرہ، حالانکہ اس میں دو پیش نہیں ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے، لیکن یہ غیر منصرف میں پڑھا ہوگا آپ نے. احمرو، احمرا، احمرا. یہ سر بالکل. تو یہ نکرہ ہے احمد. تو لون الوردی جو ہے یہ مبتدا بن گیا، اور احمرو جو ہے وہ خبر ہے. تو گلاب کا رنگ لال ہے. بالکل صحیح ترجمہ تھا آپ کا. ٹھیک. جی سر. جی سر. اوکے. یہاں تک کوئی سوال ہے جی کسی کے؟ اینی کوشچنس؟ کہاں چلا گیا؟ ارے میں نے غلط بٹن دبا دیا بھائی. جی جناب، اب باری آ گئی علی خان صاحب آپ کی. جی علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر وہ مائک آن کرنا بھول گیا تھا. اوکے. اس میں آپ کو ایک نمبر ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں میں آپ کو اردو سے عربی میں. جی دیکھیے اس میں ایسے کریں کہ سامنے اگر آپ کے جملہ ہے یا صفت ہے جو بھی ہے، تو آپ جو صفات آ رہی ہے نا ان کو الگ کر دیں. تو جو بیر منیمم مرکب اضافی ہے اس کو پہلے بنا لیں.
جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، میں پہلے آپ کو کر کے بتاتا ہوں. استاد جی کا نیک شاگرد، تو اس میں سے نیک نکال دیں آپ. نیک صفت ہے نا، نیک نکال دیں. جی تو آپ کے پاس کیا بچا؟ سر استاد کا شاگرد بچ گیا. تو یہ آپ کے لیے سمپل مرکب بن گیا نا. جی سر یہ ہو جائے گا، بالکل ایزی ہو جائے گا. تو اس کو آپ نے بنا دیا تلمیذ المعلمی یا استاذی، تلمیذ المعلمی. اب نیک کس کی صفت تھی؟ یہ شاگرد کی صفت ہے. تو تلمیذو کی صفت جو، اچھا دونوں صورتوں میں صفت تو آئی مرکب کے اضافی کے بعد، تو بعد جی میں آپ نے تلمیذو کی صفت کرنی ہے، تو وہ ہو جائے گی الصالحو. جی اگر وہ استادی کی ہوتی تو ہو جاتا الصالحی. جی تو صفت ہٹا کے مرکب اضافی کا پہلے ترجمہ کر لیں، صفت بعد میں فٹ کر دیں. جی سر شروع صحیح. کیجیے، آپ 2 نمبر سے کریں. اچھا پہلے نمبر کو ہی کر دیں. سر یہ ہو جائے گا تلمذ المعلم الصالح. ویری گڈ جی. اوکے جی فیصل صاحب 2 نمبر. اللہ کی عظیم نعمت، اس جی میں عظیم جو ہے وہ صفت، اور نعمت اللہ عظیم. اب یہ ہاں کس کی صفت ہے عظیم؟ سر یہ اللہ کی، اللہ کی ہے. یس سر اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے. پڑھیے دوبارہ پڑھیے ذرا جملہ، وہ مرکب. اللہ کی عظیم نعمت، کس کی بات؟ اوکے ڈاکٹر وہ رومان آپ سارے کیجیے. 10 پوائنٹس تھوڑے مکس اپ ہو گئے، تھوڑا مجھے ریکال کرنا پڑے گا تھوڑا سا. نہیں یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے، اس میں کیا ریکال کرنا ہے؟ اس میں اللہ کو عظیم کہا جا رہا ہے، نعمت کو عظیم کہا جا رہا ہے. کس کو عظیم کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی عظیم نعمت. اس سے سوچنے ہاں کی کیا بات؟ عظیم نعمت، صحیح سے نعمت کو عظیم کہا. یہ کچھ زیادہ ڈسٹربنس نہیں ہے نعمت، آج بہت؟ جی یس سر جو نعمت ہے اس کو عظیم کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر. تو آپ کیجئے، ترجمہ کیجئے پھر. سر تھوڑا سا وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نو کہ مجھے پرابلم. تھوڑا سا اوکے وہ. جی ڈاکٹر رومان آپ کر دیجئے. جی سر اللہ کی عظیم نعمت، نعمت اللہ عظیمی. ویری گڈ. اچھا عظیم جو ہے، نعمت جو ہے، اس کے اگر آپ 4 پہلو دیکھیں گے تو یہ جو گول تے ہے جی یہ سر. اس کو مؤنث بنا رہی نا نعمت کو. جی سر. تو پھر آپ کو اس کی صفت بھی نعمت مؤنث کرنی پڑے گی. سر جی نعمت اللہ عظیمت، تن کیوں ہو جائے گا؟ ال لگا ہوا ہے نا. عظیمت، ہاں عظیمت، نعمت اللہ عظیم. نعمت اللہ ہی نہیں ہوگا، نعمت اللہ ہل. نعمت اللہ سر، ہاں نعمت اللہ عظیم. عظیمتو. عظیمت سر ٹھیک. مونس بنانا. جی جی جی. نیکسٹ ڈاکٹر سارا 3 نمبر. جی سر محنتی استاد کا شاگرد نیک ہے. سر اس کا محنتی تلمیذ المعلم معلم المجتہد صالح. آپ نے اچھا وہ کیا، لیکن ذرا سا آپ کا زیر زبر سمجھ میں نہیں آتا. محنتی استاد کا شاگرد، تلمیذ المعلم مجتہد صالح. مجتہد نہیں ہے، مجتہدو.
मुस्ताहिदो. ओके, सालिहुन, वेरी गुड, सालिहुन. बिल्कुल सही है, एक्सेलेंट. ओके जी, कर्नल साहब 4 नंबर. सर मेहनती उस्तानी का, ये किसी का माइक खुला हुआ है, मेहनती बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है आज. किसका माइक खुला है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आज हम लोग कुल 4-5 लोग हैं, जो 4-5 लोगों के अंदर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है इसका? बहुत ज्यादा माइक की आवाज आ रही है, बच्चों का शोर आ रहा है, बच्चों की आवाजें आ रही हैं, तो देखिएगा प्लीज, कंट्रोल करें इसको जी. सर मेहनती उस्तानी का नेक शागिर्द तिलमीजुल मुअल्लिमती, ये आपका कर्नल साहब माइक जो है एको कर रहा है. सर ये अभी शुरू हुआ है, पता नहीं क्या मसला हो गया अभी. आप ऐसे करें, अगर आपने एक्सटर्नल माइक लगाया हुआ है तो वो निकाल दें. जी सर मैंने निकाल दिया सर अभी. हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी, अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? बहुत अच्छी आ रही है. जी सर, तिलमीजुल मुअल्लिमतिल मुज्तहिदती सालिहुन. नहीं, ये कैसे आपने इसको जुमला बना दिया? सर नहीं, जुमला नहीं सर, मतलब आपने मेहनती उस्तानी का नेक शागिर्द, तो इसमें तिलमीजुल मुअल्लिमती, उसके बाद अल मुज्तहिदती सालिहुन, यही नहीं होगा सर इसका? नहीं, सालिहुन अगर आप आखिर में कहेंगे तो वो तो नकरा हो जाएगा ना, और नकरा हो गया तो फिर वो जुमला इस्मिया बन जाएगा. नकरा क्यों बनाना चाह रहे हैं? नहीं, सालिहू होगा सर, सालिहू. ओके, बिल्कुल सही है. तो फाइनल क्या हुआ? तिलमीजुल मुअल्लिमतिल मुज्तहिदती सालिहू. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट. ओके जी, अली खान साहब. जी सर, 5 नंबर, अजाब का शदीद घोड़ा. तो आपका घोड़ा सूतुल अजाब शदीद, तो जगह सूतुल अजाब शदीद. ओके, ये सूत नहीं होता है, ये सौत होता है, सीन पे जबर है, सौत, सौतुल अजाब अजाब शदीद, बिल्कुल सही है. सौतुल अजाब शदीद. ओके जी, फैसल साहब बनाएंगे आप? सर आज मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे लगता है पुराना सब दोबारा रिवाइज पक्का करना पड़ेगा बस सर. मैं नो प्रॉब्लम. डॉक्टर रोमान साहब? सुन रहा हूँ मैं सर सारी चीजें, इंशाल्लाह. जी सर. सुर्ख फूल की उम्दा खुशबू, लो. देखिए, इसके अंदर सिफात हटा दें, सिफात हटा के आप सिर्फ मुरक्कब इजाफी बनाए. पहले क्या मुरक्कब बनाना है आपने? फूल की खुशबू. वेरी गुड, बनाइए. ज़हरुल तैयब. उल्टा कह रहे हैं आप, पहले किसको कहते हैं? उल्टा तर्जुमा होता है ना. हाँ, तैयब ज़हरु. आप लोग मुरक्कब इजाफी का जेर वेर सब भूल गए आप लोग. तैयब ज़हर. अच्छा, वो तैब नहीं होता, वो तीब होता है, तीब, ता के नीचे जेर है. ओके सर. तीब ज़हरो, ज़हरे जी. फूल सर, फूल को सर ज़हर हो गया कोई फूल जी. अहमरी जय्यद. अच्छा, अब देखिए, तीबुज़ ज़हरी तो आपने बना लिया ना, तो अब कौन सी सिफत किसकी है? सुर्ख किसकी सिफत है? फूल सर.
اوکے, تو طیب الزہر الاحمری, ٹھیک, طیب الزہر العمری. اور اس کے بعد جی پھر سر. الجید. الجید. دیکھیے صفت ال کے ساتھ لگا ہے, الجید. الجید. یہ دو کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ طیبو ہے. طیبو ہے سر. طیب الزہر. آپ یہ زہرو کیوں کہہ رہے ہیں بار بار؟ مرکب اضافی جو ہے وہ زہرو کیسے ہوگا؟ زہری. اوکے طیب الزہری. اوکے, طیب الزہر الاحمری الجید. الجید. اوکے جی. ڈاکٹر صاحب آپ بنا دیجئے نیکسٹ 7 نمبر. یہ تو سورت کی آیت ہے. سر اس میں مجھے ایک کوشچن ہے. جی سر پوچھوں؟ ضرور. سر احمر الجید جو ہے وہ احمر نہیں ہوگا سر؟ بالکل ال ہوگا, احمر بالکل ہوگا. صفات سب ال کے ساتھ آئیں گی. ہاں اچھا. 7 نمبر ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. جی آگ, اللہ کے نار اللہ الموقدۃ. بالکل صحیح, نار اللہ الموقدۃ, بالکل صحیح, الموقدۃ. ویری گڈ, بہت اچھا کیا آپ نے ترجمہ. جی ڈاکٹر رومان صاحب. جی سر. گائے کا عمدہ گوشت. تو سر جی. اس کا ہوگا بقر الطری الجید. بقر طری ڈاکٹر جید. صاحب ایک منٹ, آپ اپسیٹ ہو گئے, بہت ساری چیزیں مکس اپ کر رہے ہیں. پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صفات ہٹا دیں. گائے کا گوشت ہو گیا سر. تو گائے کا گوشت تو الٹا ترجمہ ہوتا ہے نا. جی سر. بنائیے. سر تری یہ تری کہاں سے آ گیا؟ گائے کا گوشت میں تری کہاں سے آ گیا؟ تری تو تازہ ہو جائے گا سر. گوشت سر گوشت کا نہیں آ رہا ہے سر مجھے. اوکے جی, ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. جی سر. گائے کا عمدہ گوشت, اس کا پہلے گائے کا گوشت بنائیں گے اگر تو لحم البقرۃ, ویری گڈ. اور اس کا عمدہ کریں گے بقرۃ الجید. جو لحم کا جو ہے اس کی وہ ہے صفت ہے جید. جید الجید. وہ جید, الجید. جید جید جی جید. ویری گڈ. اور آگے نمبر 9 ہے نیک نہیں, مومن. اس کی پوری صفات نہیں ہوئی. گائے کا عمدہ گوشت لحم البقرۃ الجید. جید, ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اوکے جی, آگے چلیے. نمبر 9 ہے نیک مومنوں کے دل مطمئن ہیں. ویری گڈ. اس میں اگر ہم نکالیں گے تو مومنوں کے دل مطمئن. قلوب المومنین ویری گڈ. صالحین مطمئنۃ. یہ جی مطمئنۃ. قلوب المومنین صالحین مطمئنۃ. ویری گڈ, بہت اچھے, بہت ہی خوبصورت بنایا آپ نے, بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. ویری گڈ. اس میں آپ نے غیر عاقل کا بھی خیال رکھا ہے, مؤنث واحد کا بھی کیا ہے. ویری گڈ, بہت اچھا کیا آپ نے. اوکے جی. جی کرنل صاحب. سر صاف ستھرے محلے کا محنتی نان بھائی. جی صاف ستھرے محلے کا محنتی نان بھائی. اب سر اس میں جو ہے وہ خباز الحارثی جو ہے وہ تو ہو جائے گا اس کا محلے کا نان بھائی. اور اس کے بعد پھر جو ہے سر
خباز الحارة النظيفة المجتهدة سوري مجتهد مجتہدو خباز الحارة النظيفة المجتهد مجتہدو ہو جائے گا نا سر؟ ہاں سوری مجتہدو ہو جائے گا. اوکے جی. ڈاکٹر رومان صاحب نہیں سوری علی خان صاحب کی باری ہے. علی خان صاحب یہ نئے اس میں آ جائیے عربی میں قرآنی مثالیں. جس لفظ کے معنی نہ معلوم ہو پوچھ لیں کیونکہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ سارے الفاظ آپ کو معلوم ہوں. جی سر. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بے شک زلزلہ ساعتی کسی کا کے مائک معنی بہت سخت گڑبڑ کر رہا ہے. مستقل آوازیں آ رہی ہیں. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آج میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حالانکہ اس کلاس میں 15 20 لوگ ہوتے ہیں. ہم بڑی اچھی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں. آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جی سر کسی کا مائک آن ہے شاید کسی کا. وہی تو پرابلم ہے نا. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کس کا مائک آن ہے. وہ ہو نہیں رہا کریکٹ. بار بار یہی ہو رہا ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے کس کا مائک ہے. آئی ڈونٹ نو. نیا نظر آ رہا ہے کچھ. جی جی سر یہ ساعتی الساعتی جو ہے قیامت کو کہتے ہیں. قیامت. اچھا اوکے. بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے. نہیں ترجمہ کرنا بڑا کے بعد شعین کا بھی تو کرنا. شعی کیا ہوتا ہے؟ عظیم. شعین عظیم یہ ایک نکرہ ہے, خبر ہے, مرکب توصیفی ہے. الٹا ترجمہ کریں. اچھا سر. زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. شیء کا بھی سر ترجمہ نہیں آ رہا. شے تو کسی بھی چیز کو کہتے ہیں. اردو میں بھی شے کہتے ہیں. چیز کو. تو سر بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. ویری گڈ. صحیح ہے. بڑی چیز ہے, عظیم چیز ہے. بالکل صحیح ہے. جی اوکے. فیصل صاحب یہ والا کر سکیں گے آپ عربی ٹو اردو؟ سر جو لفظ نہیں آتا جی سر. انا انکر الاصوات لصوت الحمیری. اوکے. صوت کہتے ہیں آواز کو, اور اس آواز کی جمع ہے اصوات. اور انکر الاصواتی مرکب اضافی ہے آوازوں میں سب سے بری. سوری سر آپ کی آواز کٹ گئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا. انکرا کا مطلب سب سے بری. انکر الاصواتی آوازوں میں سب سے بری. اوکے. حمیر ہاں صحیح ہے. حمیر گدھے کو کہتے ہیں. بے شک آوازوں میں سب سے بری. بے شک آوازوں میں سب سے بری گدھے کی آواز ہے. جی اوکے جی. ڈاکٹر رومان 2-3 نمبر. یہ دیکھیں یہ مائک کسی کا ہے جو مستقل ایکو کر رہا ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کلاس میں. جی سر. انا وعد اللہ حق. بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. ویری گڈ. بہت اچھے جی. جی سارا بی بی. جی سر نمبر 4 ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ویری گڈ. المال و بنون مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے. ویری گڈ. اس کو آپ دنیا کی زندگی نہ کہیں. یہ الحیات دنیا جو ہے یہ مرکب اضافی نہیں ہے.
جو یہ ہے مرکب توصیفی ہے، تو اسے حیات مال اور دنیا، بیٹے، اس کو آپ کہیں دنیاوی زندگی. دنیاوی زندگی کی زینت ہے. ہاں، زینت تو جو ہے وہ صحیح مرکب اضافی بنتا ہے، لیکن الحیات دنیا جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے. تو دنیاوی زندگی کی زینت، کی زینت مال اور ہے. بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. نہیں یار، آج بالکل نہیں بولا جا رہا ہے. کسی کا مائک ہے جو مستقل ریپیٹ کر رہا ہے ہمارے الفاظ کو، سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا. یہ کیا ہوگا، میرے نہیں سمجھ آ رہا کیا ہے. وہ مائک بند کیوں نہیں ہو رہا، میرے تو یہ نہیں سمجھ آتا. بچوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں. اوکے جی. سر یہ کوئی نسیم نام آ رہا ہے جن کا مائک کھلا ہے، نسیم. ڈاکٹر نسیم کا؟ جی سر. یہ آپ کا آواز بند کریں ڈاکٹر نسیم، اپنا مائک بند کریں آپ. ہاں ابھی تو بڑا سکون ہو گیا. نہیں ابھی بھی آن ہے آپ کا ڈاکٹر صاحبہ. ہاں بند کریں اس کو. اچھا ان کا مائک ہے، یہ آج پہلی دفعہ آئی ہے نا، ان کو اندازہ نہیں ہے مائک کھول بند کرنے کا. ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کا مائک بند ہے، اب آپ اس کو ایسے ہی بند رکھیں، اس کو آن نہ ہونے دیں. یہ پھر آن ہو رہا ہے بار بار. آپ اپنا مائک بند کر دیں بالکل. نہیں بند ہو رہا. سر میں نے تو مائک کھولا ہی نہیں ہے. ایک منٹ. نہیں تو پھر آپ نے دیکھیں نا، آج ساری کلاس جو ہے آج بالکل ہی خراب ہو کے رہ گئی. اس وقت بھی آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. چلیں جی. چلیں جی، اب سکون، اگر اب سکون رہا تو یہ پروو ہو جائے گا. میں نے ان کا نام ہی ہٹا دیا، یہاں سے ریموو کر دیا ان کو میں نے. اب واقعی سکون ہو گیا. اللہ غنی. کان بج رہے تھے میرے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. مائی گاڈ. یہ کیا کھول دیا میں. اٹ واز گیٹنگ آن مائی نروز. اوکے جی شروع کر دیں. بسم اللہ. ہاں واقعی انہی کا مائک تھا، چونکہ اس وقت سکون ہو گیا بالکل. آپ لوگوں کو آواز آ رہی صاف میری؟ جی سر ہاں بالکل. بالکل صاف آواز آ رہی ہے. حد ہو گئی یار، یہ پہلے کیوں نہیں دیکھا ہم. اوکے جی چلیں. کس کی باری تھی میں بھول گیا ہوں. ڈاکٹر سارن جی، کرنل صاحب کی باری ہے جی. 5 نمبر سر. سر ان اللہ سریع الحساب، جی بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اچھا دیکھیے، یہ سریع الحساب کو آپ تجزیہ کیسے کریں گے؟ یہ مائک کرنل صاحب آپ کا مائک بھی ایکو کر رہا ہے بہت زیادہ. سر یہ ابھی میں نے وہ یہ مائک میں کو آج گڑبڑ لگ رہی ہے سر. سریع الحساب جو ہے یہ جلد حساب لینا، یعنی کہ سریع الحساب جو ہے وہ اس کا سر تجزیہ بھی، یعنی بیسیکلی تو یہ ہے کہ سریع کا مطلب ہے جلد، اور الحساب جو ہے وہ سریع الحساب یعنی کہ جلد حساب نہیں تو آپ معنی بتا رہے ہیں نا مجھے، تجزیہ تو نہ ہوا. یہ سریع کیا ہے اور الحسابی کیا ہے؟ سر سریع تو جو ہے وہ اسم ہے نا، اور الحسابی جو ہے وہ دیکھیے اسم تو، یہ اسم کیسا اسم ہے جس میں تنوین نہیں ہے. سریع جو ہے سر یہ صفت ہوگی نا حساب کی سر. صفت ہو گئی تو یہ مرکب توصیفی ہے. میں تھوڑا سا سر مجھے جو ہے وہ ریکال کرنا پڑے گا، میں بیچ میں اسکپ ہو گیا. اوکے، ابھی یہ جو ہے میں تھوڑا سا جو ہے وہ نظر گیا سر. مرکب اضافی ہے، اور جی سر. بغیر تنوین کے جب کوئی اسم ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر غور کریں کہ 75% چانسز، 85% چانسز یہ ہے کہ یہ مضاف ہے. اچھا سر ٹھیک ہے سر. بغیر تنوین کے ہے نا.
جی سر. اور اس کو کنفرم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کا نیکسٹ لفظ دیکھیں آپ، الحسابی جر حالت میں ہے، اس کا مطلب ہے وہ مضاف جی الیہ ہے. سر. جی سر. تو سریع الحسابی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. حساب کا تیز، ٹھیک اصل میں ہے معنی سر. ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، ہم وہ معنوں کو زبردستی فٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ جی مسئلہ ہو سر. جاتا ہے ہمارے ساتھ. ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ الفاظ کی جو ساخت ہے وہ رہ جاتی ہے، ہم معنی زبردستی فٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہیں. ان اللہ یہ مبتدا ہو گیا، بے شک اللہ. سریع الحسابی مرکب اضافی ہے اور یہ خبر ہے. بے شک اللہ حساب کا تیز ہے. مرکب اضافی کا ہمیشہ ترجمہ ایسا ہوگا، یاد رکھیں آپ. کا کی کے را ری رے، رائٹ سر. تو مضاف الیہ حساب پہلے کر لیں گے آپ، حساب کا اور سریع تیز، حساب کا تیز ہے. جی آگے چلیے. علی خان صاحب 6 نمبر. جی سر. حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. حدیث معنی ضیف، پوچھ رہے ہیں جس کے نہیں آتے لفظ کے. جی سر یہ حدیث ضیفی کے سر معنی نہیں آ رہے. حدیث خبر کو بھی کہتے ہیں اور بات کو بھی کہتے ہیں. اچھا سر. اور خبر کہتے ہیں ضیفی جو ہے سر ضعیف. ہاں ضعیف جو ہے مہمان کو کہتے ہیں. مہمان اور بات. اچھا سر. ابراہیم المکرمین. مکرمین تو اکرام والے سے بنا ہے. اچھا سر یہ ہے ہو جائے گا ابراہیم. سر یہ ہو جائے گا ابراہیم کی بات اکرام والی ہے. نہیں، ابراہیم کی بات کے درمیان میں بھی کچھ ہے نا، بیچ میں ایک چھوڑ گئے آپ. اچھا اچھا. حدیث ضیفی ابراہیم المکرمین. سر جی سر بات حدیث ضعیف کا سر کیا بتایا آپ نے؟ مہمان. مہمان. اچھا. سر یہ ہو جائے گا ابراہیم. اس کا تجزیہ ایسے کریں، یہ مرکب اضافی پیچیدہ ہے. حدیثو ہے نا، اس میں بھی تنوین نہیں ہے، جی حدیثو. تو یہ صحیح مضاف ہو سکتا ہے. اس کے بعد کا لفظ صحیح. کنفرم ہوگا، اس کے بعد کا لفظ جو ہے کنفرم ہوگا جر کا ہے یا نہیں ہے. جی سر جر کا ہے تو تو وہ مضاف مضاف الیہ الیہ ہو گیا. جی. حدیث ضیفی مہمان کی خبر. اب وہ ہو گیا ضیفی ابراہیمہ، یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے، کیونکہ ابراہیم جو ہے وہ غیر منصرف ہے، تو ابراہیمہ ابراہیمہ، تو اس کا نسب بھی ابراہیمہ ہوگا اور اس کا جر بھی ابراہیمہ ہوگا. تو ابراہیم کے مہمان کی خبر صحیح. مرکب اضافی پیچیدہ. اب یہ المکرمین جو ہے ان میں سے کس کی صفت ہے؟ جی سر مہمان کی صفت ہے. مہمان کی ہے، چونکہ ضیفی بھی جو ہے وہ جمع میں ہے، مکرمین بھی جمع میں ہے، ضیفی بھی جر حالت میں ہے، مکرمین بھی جر حالت میں ہے. جی سر. تو اب کیجئے اس کی صفت ملا کے کریں. ابراہیم ابراہیم کے مہمان کی خبر. نہیں تو مہمان سے اکرام پہلے آپ کو اس کی صفت لگانی ہے نا. اچھا ابراہیم کے اکرام والے مہمان کی خبر. ویری گڈ. تو مرکب اضافی آپ کے پاس موجود ہے، اس میں ایک خبر دی ہوئی ہے، وہ صفت دی ہوئی ہے، سوری خبر نہیں، وہ صفت آپ نے دیکھنا ہے کس کی ہے. حدیث ضیفی ابراہیمہ یہ مرکب اضافی پیچیدہ ہو گیا. ابراہیم کے مہمانوں کی خبر. اب وہ المکرمین جو ہے مہمانوں سے مل گیا تو ہو گیا ابراہیم کے اکرام والے مہمانوں کی خبر. جی بالکل صحیح ہے. اوکے جی. جی ڈاکٹر رومان صاحب آپ کریں گے 7 نمبر. جی سر. ان
शजरत ज़क़ूम, तामुल असीम। जी, तो ये ज़क़ूम की क्या मायने है? ये ज़क़ूम नाम है दरख्त का, जो जहन्नम का जो दरख्त है ना। जी सर। जी, तो बेशक जहन्नम का, ज़क़ूम ही कहें उसको, उसका नाम भी ज़क़ूम है, वो ज़क़ूम का ही कहें। अच्छा, इन ज़क़ूम में बेशक ज़क़ूम का दरख्त गुनाहों का खाना है। बेशक ज़क़ूम का दरख्त गुनाहगारों का खाना है, बिल्कुल सही है। गुन आपने क्या कहा? गुनाहगार का, सही है बिल्कुल। गुनाहों असीम माने गुनाहों का। नहीं, असीम जो है वो गुनाह करने वाले को कहते हैं, गुनाहगार को। गुनाह जो है वो ठीक, इस्म है। ठीक, ठीक, ठीक। तो ये हो गया गुनाहगार का खाना, ये भी मुरक्कब इजाफी हो गया। तामुल इस्मी, तामुल असीमी मुरक्कब इजाफी हो गया ये भी। ठीक है जी, हो गई एक्सरसाइज, कुछ और बाकी है? हो गया सर। ओके, तो अब कोई सवाल आप लोगों का? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, थोड़ी देर हुई है। आप थोड़ा सा वो बता देंगे कि आज क्या आपने वो किया है? चले ऐसे कर लेते हैं हम, अगर बाकी क्लास खत्म हो जाती है तो मैं आपको पूरी स्लाइड बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप साथ आ सके हमारे। ठीक है जी, और लोग भी अगर चाहें तो रुक सकते हैं, या कोई सवाल हो तो कर ले, मैं फिर साइमा को जो स्लाइड है वो दिखा दूं आज की। जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम अदर पीपल? ओके जी, अगर दूसरों को सवाल नहीं है तो आप लोग अगर चाहें तो पैकअप कर सकते हैं, चाहे तो आप हमारे साथ रह सकते हैं। अच्छा जी, साइमा बीबी, अब यू आर माई एड्रेसी, अब आप मेरे इस बातों का वो कीजिएगा। आज हमने आज का जो हमारा सबक है वो है मुरक्कब इजाफी में मुजाफ और मुजाफ इलैह के साथ सिफत कैसे लगाते हैं। ये आप पढ़ना शुरू कर दें। हमारी 2 स्लाइड्स हैं कुल, ये पहली स्लाइड है, ये पढ़ना शुरू कीजिए आप। जी सर, एक मिनट सर, मेरी गायब होगी स्लाइड। मुरक्कब इजाफी कवाइद जारी, मुजाफ और मुजाफ इलैह की सिफत लगाने का तरीका। ओके, देखिए अब तक हमने जो मुजाफ और मुजाफ इलैह पढ़े हैं वो सिंगल वर्ड पढ़े हैं, जैसे कि लड़के की किताब या मर्द का गुलाम, इसमें सिंगल वर्ड है, इसमें कोई सिफत नहीं बताई गई। अब हम बजाय इसके कहेंगे मर्द का गुलाम, अगर हम कहें मर्द का नेक गुलाम, तो अब ये नेक कैसे फिट होगा उसमें, या नेक मर्द का गुलाम, तो मर्द के साथ नेक कैसे फिट होगा, सिफत कैसे लगाई जाती है मुजाफ और मुजाफ इलैह की। जी आगे पढ़िए। के तहत मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान कोई लफ्ज नहीं आ सकता, लिहाजा अगर मुजाफ की सिफत हो तो मर्द का गुलाम, गुलाम और रजुली। ओके, यहाँ देखिए हमने एक सिंपल मुरक्कब इजाफी लिया है, मर्द का गुलाम, जिसका अरबिक ट्रांसलेशन हो गया गुलामु रजुली। गुलामुर रजुली में गुलामु मुजाफ है और ये सिंगल वर्ड है। अब अगर हमने इसकी यहाँ पे सिफत लगानी है गुलाम की, कि नेक, मर्द का नेक गुलाम, अब इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? चूंकि अब मर्द का नेक गुलाम, हाँ, नेक गुलाम जो है वो मुरक्कब तौसीफी हो गया ना। जी जी, तो अब उसको हम कैसे लिखेंगे? गुलामुस सालेहू लिखेंगे और उसके बाद अर्रजुली बाद में आएगा। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि अस्सालेहू मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान आ जा रहा है। अच्छा, जबकि हमने ऊपर क्या लिखा है, उसूल के तहत मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान कोई लफ्ज नहीं आ सकता। जी जी, तो अब मैं फिर ये नेक कहाँ लगाऊं, अस्सालेहू किस जगह लगाऊं? इसका सलूशन ये है कि ये अस्सालेहू जो है मुरक्कब इजाफी के बाद लगा देते हैं। अच्छा, ठीक, यानी गुलामुर रजुली जो मुरक्कब इजाफी था पहले हमने वो लिख लिया और सिफत बाद में लगा दी। अब इसको पता कैसे चलेगा? एक तो ये कि वो सिफत अपने मौसूफ से चारों पहलू में मिलनी चाहिए।
यही है ना सिफत और जी मौसूफ का। अब यहाँ पर मेरे पास दो इसम हैं, एक है गुलामू और एक है अर रजुली। जी इसके अंदर सिफत मैंने मिलानी है अस्सालिहू, तो ये अस्सालिहू किसकी होगी? गुलामों की भी गुलामों की उसमें होगी, वो है रफा हालत। बिल्कुल। तो अब इसको आप तर्जुमा कैसे करेंगे? सबसे पहले मुजाफ इलैह का तर्जुमा होता है अर रजुली, यानी मर्द। अब इसके बाद मैं मर्द तर्जुमा गुलाम नहीं करूंगा, बल्कि उसकी पहले सिफत का करूंगा, क्योंकि जहां सिफत आती है तो उल्टा तर्जुमा हो जाता है, सिफत पहले पढ़ते हैं, मौसूफ बाद में। जी तो मर्द का अर- फिर एकदम अस्सालिहू पे चले गया नेक, और फिर गुलामू पे वापस आया। अच्छा तो क्या किया हमने कि हमारे पास जब मुजाफ गुलामू की सिफत आई तो हमने वो सिफत मुरक्कब इजाफी के बाद लिखी, सिर्फ ये इंश्योर किया कि वो चारों पहलुओं से मुजाफ से मिल जाए। ठीक। अच्छा ठीक है सर। अब इसका उल्टा क्या है कि अगली सिफत होगी मुजाफ इलैह की सिफत। ठीक, पढ़िए ये। अगर मुजाफ इलैह की सिफत हो तो अब ये बजाय गुलाम के नेक नेक मर्द। होने के अब के ये मर्द नेक कर दिया हमने। ठीक, हम्म, पहले क्या किया था? मर्द का नेक गुलाम, यानी हमने गुलाम को हाँ जी नेक किया था, अब हमने मर्द जी को जी नेक कर दिया, यानी अब हमारा मुजाफ इलैह जो है वो नेक हो गया। जी तो अब फिर वही किया हमने कि जुली, उसके बाद सिफत डाली। अब सिफत चूंकि वो मर्द के साथ की है, इसलिए अर रजुली के साथ मुताबिकत रखनी है उसने। अच्छा तो अब ये अस्सालिही किसके साथ मिल रही है? और रजुली के साथ अर अल भी रजुली है के और साथ। वो चारों पहलू, जरवी हालत भी है। चारों पहलू, वाहिद है, मुजक्कर है, मारिफा है, ज़कर है। ठीक है। जर हालत में है, दोनों। अच्छा अच्छा ठीक। अब तीसरी सूरत ये हो गई कि ठीक दोनों है। की सिफात मौजूद हैं, अच्छा यानी मुजाफ की भी सिफत है और मुजाफ इलैह, दोनों की सिफात आपको दी गई हैं। मसलन नेक मर्द का मेहनती गुलाम। ओके, अब मर्द की भी सिफत आ गई और गुलाम की भी सिफत आ गई। अब क्या करेंगे आप? तो अब भी तरीका वही है कि आप पहले मुरक्कब इजाफी लिख लें। अब इसमें अच्छा मुरक्कब इजाफी का मतलब ये कि सिफात हटा दें, नेक भी हटा दिया, मेहनती भी हटा दिया, क्या बचा? गुलाम और रजुल। नहीं, क्या बचा प्रॉपर बताइए ना। नेक और मेहनती निकाले तो क्या बचे वहां पे? मर्द का गुलाम। मर्द का गुलाम, इसका गुलाम और मुरक्कब रजुल। इजाफी बना दे गुलामुर रजुली। ऊपर भी यही जी जी किया था हमने, जी पहले में नेक मर्द का गुलाम बनाया, बाद में नेक फिट किया। जी अब आप दोनों सिफात इनके बाद में फिट कर दें, जिसकी सिफत हो उसके मुताबिक हो। अच्छा अब सवाली और मुश्तहिद वो आगे पीछे हो सकती है। अच्छा, इसका तरीका, इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन ये है कि अच्छा मुजाफ इलैह की सिफत पहले लिखें। अच्छा जैसे मुजाफ अर इलैह रजुली मुजाफ इलैह है तो उसकी जी सिफत पहले लिखें, लेकिन ये रूल नहीं है। रूल तो वही है कि जिससे चारों पहलू मिलेंगे वो उसकी सिफत होगी। अच्छा लेकिन अरबी में ट्रेडिशन ये है कि वो पहले मुजाफ इलैह की सिफत बोलते हैं और मुजाफ की सिफत बाद में बोलते हैं। ठीक। अच्छा तो ठीक अब है। हमने बेर मिनिमम मुरक्कब इजाफी का ट्रांसलेशन कर दिया गुलामुर रजुली। उसके बाद हमने देखा रजुली का सिफत जो है मर्द की सिफत नेक है, जी तो हमने स्वालिही। अस्सालिही कर दिया। अल लग रहा है, देखिए सिफत के अंदर अल आ रहा है हर जगह। जी 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 और मेहनती के लिए कर दिया अल मुश्तहिदु। ये अल मुश्तहिदु क्यों किया? इसलिए कि गुलामू रफा हालत में है, उसको अल मुश्तहिदु कर दिया। ठीक। बस ये था आज का लेसन हमारा, अच्छा और इसके बाद एक्सरसाइज है। अच्छा ठीक हो गई? थैंक यू सर, बहुत जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, मैंने भी अटेंड कर लिया। बहुत अच्छा किया आपने। किसी का कोई सवाल हो कोई तो पूछ लीजिए, अगर सवाल नहीं है थैंक यू तो सर, फिर मैंने इजाजत। भी अटेंड किया है बहुत अच्छा किया और जी कुछ आप, चीज़ें बेहतर हो गई हैं। वेरी और गुड। लेकिन ये कि सर बाकी दोबारा थोड़ा सा चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो दोबारा इसको इंशाल्लाह करेंगे तो
انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ضرور. اگر کوئی اسپیسیفک سوال ہے تو وہ آپ اب بھی پوچھ سکتے ہیں یا اگلی کلاس جب شروع ہو جب بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی پچھلی کلاس کا یہ ایک سوال ہے میرا. سر ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ نے اس میں نیک مرد کا محنتی غلام، جی تو غلام اور رجولس، تو سر ان دونوں کی جو آ رہی ہیں جیسے صفات الصالح اور مجتہد، دونوں میں ال لگے گا سر؟ بالکل لگے گا، چونکہ اس لیے دیکھیے نا غلام الرجولی جو ہے یہ معرفہ ہے نا. جی آپ سر کو شاید بالکل کنفیوز یہ کر رہا ہوگا کہ غلام میں ال نہیں لگا ہوا. بالکل سر ہاں بالکل اصل میں غلام میں ال لگا ہی نہیں سکتے نا، چونکہ غلام جو ہے وہ مضاف ہے. مضاف ہے، لیکن ہم اس کو معرفہ کہیں گے. کیوں کہیں گے معرفہ غلاموں کو؟ کیونکہ اس میں صفت سوری موصوف جو ہیں. نہیں موصوف نہیں، اس لیے کہ وہ اس کا جو مضاف الیہ الرجلی ہے وہ جو ہے معرفہ ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مضاف الیہ کی قسم جو ہے وہ پورے مرکب کی قسم ہوگی. ٹھیک ہے سر، یاد آ گیا؟ بالکل سر بالکل سر بالکل سر کلیئر ہو گئی. رول نمبر 4 ابھی اگر آپ دیکھ لیں. مضاف علیہ، جی سر یاد آ گیا، مضاف علیہ اگر وہ معرفہ ہوگی تو باقی ساری چیزیں اس کی صفت بھی معرفہ میں ہوں گی، اگر وہ نکرہ ہوگی تو باقی اس کی یہ صفات بھی نکرہ میں ہوں گی. 4 نمبر پڑھیے کیا ہے. جی سر، چونکہ مضاف پر لگ نہیں سکتا اس لیے مضاف الیہ کی قسم پوری مرکب اضافی کی قسم مانی جاتی ہے. کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب، اس میں پورا جو ہے وہ مرکب معرفہ ہو گیا ہے. کتاب ولدین، کسی لڑکی کی کتاب، پورا مرکب نکرہ ہو گیا. جی سر بالکل کریکٹ سر. ٹھیک بالکل سر بالکل بالکل. بس جی جی سر الحمدللہ کافی چیزیں بہتر ہو گئی انشاءاللہ، اور اب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.